ایک عام مزدور، ایک گھر کی نوکرانی، اگر وہ 2 کارڈ 100 روپے کے مہینے کے استعمال کرتی ہے تو اس کو ضرور استثناء ملنا چاہیے۔ ان غریب لوگوں کو جو مہینے میں صرف 100 روپے، یہ موبائل آج ضرورت ہے سب کی، یہ امیر بچوں کے لیے، امیر لوگوں کے لیے ضرورت کے ساتھ ساتھ شاید عیاشی کا سما بھی ہو، لیکن غریبوں کے لیے صرف اور صرف یہ آپس میں رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اس پر بھی ہم 40 روپے ٹیکس کاٹ لیں گے تو وہ قطعی مناسب نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے ٹیکس کے نظام کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ہم ایسے لوگوں کو بھی ٹیکس کی مد میں لے کر آ سکیں۔ ہم جب تک کاروباری طبقے کی بات کرتے ہیں تو اسی بجٹ کے حوالے سے یہاں پر کہا گیا، سراج الحق صاحب نے بہت جوش سے یہ بات کی، بالکل ٹھیک کی کہ جی جب بھی اس میں فگر لیے گئے، لیکن سر جب ہم پوچھتے ہیں حکومت کے لوگوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے رابطہ کیا، چاہے وہ چیمبر کے لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، یا وہ اپنا جو ریپریزنٹیٹیو تھے، کسی بھی شعبے سے ہم نے سب کو ساتھ لیا اور ان سے تجاویز دی۔ لیکن سر حقیقت میں یہ ہے کہ کل تک بھی کاروباری لوگ میں سے فیڈریشن آف چیمبر کے لوگ، مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ یہاں آتے رہے اور ان کے کہنے کے مطابق جو تجاویز انہوں نے دی، ان تجاویز کو قطعی طور پر بجٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اب سر ہم کس طرح سے اس بجٹ کو ایک کامیاب بجٹ کہیں گے کہ جب اس بجٹ سے کوئی بھی خوش نہ ہو؟ دوسرا سر، اگین اس بجٹ میں پھر ہم ایک قرضے کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ پھر یہ میں کہوں گا کہ خسارے کا بجٹ ہے، شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرضہ لیا جائے گا، چاہے وہ ماڈریٹ طریقے سے سکوک بانڈ جاری کیے جائیں، اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیا جائے، آئی ایم ایف سے لیا جائے، باہر والوں سے لیا جائے، کسی صورت میں کہیں سے لیا جائے، سر قرضہ ہوتا ہے۔ آخر ہم کب تک ان قرضوں پر چلتے رہیں گے؟ میں اپنے وسائل کے مطابق میں نے جن جگہوں سے جہاں سے معلوم کیا، سر کہیں پر یہ پروگرام نہیں ہے کہ جب بھی وہ میچیور ہوگا قرضہ جو ہے تو وہ کس طرح سے واپس کیا جائے گا۔ اب ایسا قرضہ ہم لے رہے ہیں کہ جو آنے والے وقت میں اس کا ہمیں واپسی کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، اور وہ پنجابی کے اندر ڈنگ ٹپاؤ، سر وہ ڈنگ ٹپا کے ہم کہاں تک جائیں گے؟ دوسرا سر یہاں پر اگین تھوڑا سا ہم اور آگے چلتے ہیں سر کراچی کے حوالے سے بات ہوئی، بالکل درست، میں نے پڑھا ہے سر، بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک وقت میں کراچی انڈسٹریل ہب تھا، اور جب پاکستان میں انڈسٹری لگانے کی بات کی گئی تو پاکستان میں 1965 میں جتنی سپیڈ سے کراچی میں فیکٹریاں لگی وہ ایک ریمارکیبل تھا۔ آج بھی وہاں کے لوگ سر پاکستان میں جس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے مسائل سنتے ہیں تو ان کے مسائل حل کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ میں یہ کس طرح سے کہوں سر کہ نہ تو فیڈرل گورنمنٹ ان کاروباری طبقوں کی اور بالخصوص انڈسٹری والوں کو سنتی ہے، اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ سر آج ان کے لیے قطعی طور پر کوئی بینکنگ کے نظام میں لون کی فیسیلٹی نہیں ہے۔ جب ہم نئے پروجیکٹس کو لون نہیں دیں گے تو ہم کس طرح سے نئی فیکٹریوں کو لگائیں گے اور کس طرح سے ہم آگے ترقی کریں گے؟ سر یہاں یہ کہا گیا کہ یہ صرف پیج نمبر 21 ہے سپیچ کا، اور 25 جو ہے K4 پروجیکٹ سر، یہ کہا گیا کہ K4 پروجیکٹ جو ہے جس کی وجہ سے یہ 400% سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، اس منصوبی تاخیر کا، یہ منصوبہ جو ہے وہ منصوبی تاخیر کا شکار ہوا۔ سر میری گزارش ہوگی کہ جس طرح سے اس کو یہ کہا گیا ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی اور اس حساب کتاب میں آئے کہ یہ کس کی غلطی تھی کس کی غلطی نہیں تھی، حکومت وقت کو چاہیے ہے کہ وہ ضرور ایک کمیٹی بنائے، ایک کمیشن بنائے کہ K4 کا پروجیکٹ آخر ڈیلے کیوں ہوا، اور اس کا کسی نہ کسی کو
قصوروار ٹھہرانا چاہیے. جب بھی ہم اس ریت پر نہیں آئیں گے, ہم اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے کہ جو جس کا قصور ہے وہ اس کے لیے سزاوار ہو, تو ہمارا نظام بھی ایسا ہی چلتا رہے گا. اور وہ نظام کیا ہے سر کہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ادارے افراد کے تابع ہو گئے ہیں, نظام کے تابع نہیں ہیں. منسٹر صاحب نے ہو سکتا ہے سر اس کو نوٹ کر لیا ہو. میری پھر گزارش ہوگی کہ اس پر ضرور کام کریں. پھر کوئی اور آئے گا اور آ کے حساب کتاب دے گا اور پھر ہم سب کو تکلیف ہوگی. سر یہاں پر پیج نمبر 23 پر 29 آئٹم ہے سر, جس میں یہ غذائیت کی بات کی گئی. بہت اچھی بات ہے سر. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں 39% بچے جو ہیں ان کو خوراک اور غذائیت کی کمی نہیں ہوتی, ان کی کمی ہے, جس کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ ہے سر. سر میں اس کو یہ بھی کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے ہے ان ایریاز کو مارک کرے کہ بالخصوص چاہے وہ سندھ کے ریموٹ ایریاز میں ہو یا وہ کے پی کے ریموٹ ایریاز میں ہو, ان کو اپنی پرائورٹی میں لے کر چلیں. سر گوادر کی ترقی کی بات کی گئی, بہت اچھی بات ہے سر. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ گوادر کی ترقی ضرور ہونی چاہیے, سب کا یہ پروگرام ہے. لیکن سر دیکھیے یہ کیا کہ پی ایس ڈی پی میں جتنے پیسے رکھے گئے ان پیسوں میں سے صرف اور صرف ان سے زمینیں خریدی گئی گوادر کے لوگوں سے, اور اب بھی جو پیسے رکھے جا رہے ہیں سر ان کو زمینیں خریدنے کی بجائے جو وہاں کی گوادر کی ضروریات ہیں, ان کے لوگوں کی جو ترقی ہونی چاہیے, جو بیسک انفراسٹرکچر ان کو ملنا چاہیے, اس رقم کو ان کے انفراسٹرکچر پر لگایا جائے. سر یہاں اے ڈی آر سی کا ذکر آیا. میں نے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے سر, میں پھر کہوں گا کہ اے ڈی آر سی کو اگر وہ واقع میں ہی کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو سر پھر جو بزنس کمیونٹی ہے, اس دفعہ یہ جو تجاویز دی گئی ہیں سر, اس میں 36 نمبر پیج پر 62 نمبر یہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ڈی آر سی کو بنایا جائے. ہم نے اپنی تجویز میں بھی دیا ہے, منسٹر صاحب اگر مناسب سمجھے تو بزنس کمیونٹی کو اگر وہ اے ڈی آر سی میں شامل نہیں کریں گے تو قطعی طور پر اے ڈی آر سی کامیاب نہیں ہوگی. سر آپ دیکھ رہے ہیں بالکل بس سر لاسٹ یہ ہے. آخری بات سر میں کروں گا سیاحت کے فروغ کے لیے. سر سیاحت کے فروغ کے لیے جو سر پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی, الحمدللہ آج ملک میں قطعی طور پر دہشت گردی نہیں ہے, بہت کم ہے سر, نہ ہونے کے برابر ہے. ہمیں چاہیے ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے لیول پر سر سیاحت کے فروغ کے لیے کوئی ایک ایسا پروگرام بنائے کہ جس میں واقع میں ہی نہ صرف اندرون ملک کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے تفریحی مقام پر جا سکیں, اور وہاں کے لوگ جن کا کاروبار صرف اور صرف صحت سے منسلک ہے ان کو روزگار مل سکے, بلکہ باہر سے بھی جس طرح پہلے کنٹینجنٹس آتے تھے وہ ایک بار پھر آئیں. آخر میں سر یہ جو آج رپورٹ پیش کی گئی ہے, میں کمیٹی کے تمام ممبران کو جنہوں نے دن رات لگا کر اس رپورٹ کو کمپلیٹ تو کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ سر ہم نے ایک بات میں ایڈ کروں گا پورے فلور پر سر کہ تمام جتنے لوگ وہاں حکومتی ارکان موجود تھے, آج منسٹر صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے بہت سی باتوں سے ہمارے ایگری کیا, ہم نے زیادہ تر وہی باتیں لی ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ اس میں سے میکسیمم, بلکہ اگر ہو سکے تو ساری تجاویز کو وہ ایکسیپٹ کریں اور بجٹ کا حصہ بنائیں, ان تجاویز کو اس میں امینڈمنٹ میں لے کر آئیں سر. ادروائز جو ہے نا جیسے میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ ضرور لائیں. بہت شکریہ.